رجب بٹ کے لیے نہ تو 2025 کا اختتام اچھا ہوا اور نہ ہی سال 2026 کا آغاز اچھا ہوا۔ 2025 کے اختتام پر وکلاء کی جانب سے رجب بٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو سال 2026 کا آغاز جو ہے وہ رجب بٹ ایک ایموشنل ٹراما کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ ایموشنل ٹراما کیا ہے کیا نہیں ہے، اسی حوالے سے ناطق ریحان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ سعید قریشی۔ ناطق، آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ رجب بٹ نے ایک سٹوری جو ہے وہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر لگائی ہے۔ یہ سٹوری کیا ہے، ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ رجب بٹ کے لیے جو سال 2026 کا آغاز ہے کس طرح سے ایک ایموشنل ٹراما کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا طلعہ بھائی، پہلے تو 2025 جو ہے اس کا تقریباً سارا باہر گزرا ہے۔ کچھ حصہ جو اس نے یو کے میں گزارا ہے، کچھ یو اے ای میں گزارا ہے۔ اس کے کیسز تھے، کچھ لاہور میں تھے، کچھ کراچی میں تھے، تو وہاں سے بچنے کے لیے یہ چلے گئے تھے پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ کنٹری، تو تقریباً 3 سے 4 ماہ کے بعد یہ پاکستان واپس آئے تھے، جہاں سے انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کروائی تھی، اور پروٹیکٹیو بیل کروانے کے بعد پھر لاہور پیش ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے جب کراچی گئے تو وہاں پر ان پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ خیر وہ معاملات تو اب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، لیکن اب ایک اور نیا جو پنڈورا باکس ہے وہ اوپن ہو گیا ہے، جس میں جو ان کے سالہ صاحب ہیں، اون محمد نام ہے ان کا، ان کے ساتھ کچھ ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب چل رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی اس حوالے سے ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب تھے اپنے سالے کے ساتھ۔ اور سوشل میڈیا پہ رجب کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے رجب کی وائرل کر رہی تھی، جس میں وہ اپنی مسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یار تو اپنی بہن وسانی ہے کہ نہیں وسانی۔ تو آج بھی جو رات کے ٹائم جو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ اس کے سالے کی ٹاک ہے، جو پوری کنورسیشن ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تقریباً کوئی بہت ہی لمبا سا نوٹ جو ہے نا وہ لگایا ہوا ہے، جس میں تمام تر جو واقعات ہیں بتائے گئے ہیں کہ میں کس طرح ٹارچر ہوتا رہا ہوں اور میرے معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بے شک لاکھ برا ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اچھا، یہ صرف اور صرف برا ہونے یا انسان ہونے یہاں تک کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ختم نہیں ہوئی۔ اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اس میں رجب بٹ نے ایک اور جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ چاہے یہ شادی رہے یا نہ رہے، مطلب جو پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے رہے کہ ان کے کلیشز کے حوالے سے، میاں بیوی کے کلیشز کے حوالے سے انٹرنلی بہت ساری سٹوریز آتی رہیں، ہم نے اس ٹائم پر اس گند میں ہاتھ نہیں ڈالا اس وجہ سے کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندے کی ایک نجی زندگی ہے، اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو ہے وہ یہ کھل کے خود جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری کے اوپر لکھا کہ یہ شادی چاہے چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا یہ جو پاکستان کے ایک بڑے یوٹیوبر ہیں، بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، کیا ان کی زندگی کے اندر ان کی جو نجی زندگی ہے اس میں کوئی دراڑ آنے والی ہے آگے؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے معاملات جو ہے نا وہ بہتر کرے۔ میں کسی کی نجی زندگی کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن رجب بٹ اب چونکہ تمام معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لے آیا ہے، تو پہلے بھی جو ہے نا رجب بٹ کے کچھ معاملات خراب چل رہے تھے۔ وہ کیا تفصیلات ہیں وہ تو نہیں، اگر سٹوری کی حد تک بات کریں تو وہ کوئی خاتون ہے جس سے اون محمد جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ٹاک سے جیسے وہ خاتون رجب بٹ کو بھی جانتی ہیں اور ان کے دوستوں کو بھی جانتے ہیں۔ بلتکاری کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ تم اس بلتکاری سے مل کے آ گئی ہو، ہاں جی، مطلب وہ رجب بٹ کو بلتکاری کہنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل، ایون کہ نام بھی جو ہے نا وہ اس نے اپنی سٹوری میں لگائے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ملتی ہو یا کسی کے ساتھ سیٹ ہو، اس طرح کے کچھ کمنٹس ہیں۔ اور یہاں تو ہو سکتا ہے کہ رجب کے ساتھ یا ڈوگر کے ساتھ، یہ تمام جس کے سارے دوست ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ تمام کو بلتکاری بھی جو ہے نا وہ ورڈ استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے سٹوری میں ایک جواب لگایا ہوا ہے کہ میں اپنی نجی زندگی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے آگے چلے گئے ہیں۔ میری فیملی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میری سسٹر بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اور ہم اپنے بچے کے لیے بڑے پروٹیکٹیو ہیں کیوان کے لیے۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ رجب بٹ نے بھی اس حوالے سے بات کیا کہ جو آپ کی بہن کا ہسبینڈ ہے، آپ اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں بلتکاری، اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا بات کرتے ہیں کہ تربیت، تو آپ کی اب تربیت کہاں چلی گئی ہے؟ اچھا ناطق، یہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہ جس سمت میں کہانی جا رہی ہے، اور جیسے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، میں بار بار میں یہی بات کروں گا کیونکہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کیا گیا، اس کو ہمیشہ ناپسند کیا گیا، اور ہماری جو جتنے بھی کپلز جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہماری تمام سے التماس یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے معاملات کو ایسے احسن انداز کے اندر حل کریں کہ یہ اس حد تک جو ہے وہ نوبت نہ جائے۔ لیکن اگر اب آ بھی جاتی ہے جیسے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک سوشل ہمارا ایک فیبرک ہے، جو ایک فیملی کلچر ہے،
وہ پہلے ان یوٹیوبرز کے اوپر ایک الزام آتا رہا کہ انہی کی جانب سے جو ہے وہ تباہ کیا گیا. اب کیا یہی چیز جو ہے وہ ان کے آگے تو نہیں آ رہی؟ نہیں میں طلب بھائی آپ کو بات بتاتا ہوں. جب سے رجب کی شادی ہوئی ہے نا, اس نے پہلے تو اس چیز کو خود ہائپ دی نا. تو شادی پہ کو پتہ ہے کہ کہاں سے لوگ آئے, کیا کیا گفٹ تحفے تحائف دیے گئے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئیں. کسی نے ان کو کوئی شعر دیا تھا, کسی نے کوئی گن دے دی, تو وب سے ان کی بیچاروں کی کورٹ کچہری کے چکر لگ رہے ہیں. تو اس میں کسی خاتون کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف میں سکون ہو, اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام تر تفصیلات, کچھ تو نجومی بنے بیٹھے ہیں, وہ اس حوالے سے جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایک خاتون ہے, مجھے ان کا نام نہیں آتا, وہ سوشل میڈیا ان کے کچھ جو کلپس ہیں میری نظر کے آگے سے گزرے, تو وہ بات کر رہی تھی ان کی دسمبر میں طلاق ہو جائے گی, یہ ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. تو یہ پہلے کہا گیا جی ان کی گھر بیٹی ہوگی, تو ہوتا وہی ہے جو میرا رب العزت چاہتا ہے. تو میری تو دعا یہی ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں, کیونکہ کسی بھی خاتون کے لیے جو طلاق والا جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے. ناطق ریحان جیسے ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی بھی خاتون کے لیے یہ جو طلاق کا معاملہ ہے, یا اگر معاملات اس حد تک چلے جائیں تو چاہے خاتون ہو, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مرد بھی ہو, اس کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک کسی بھی ذہنی ٹراما سے جو ہے وہ کم نہیں ہوتی, اور اس حد تک معاملات نہ ہی جائیں تو یہ بہتر ہے. ناطق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے جیسے آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ جو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا, یہ جس طرح سے اب یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں خراب ہوتے جا رہے ہیں, سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں پر انہی کے جو ویلاگز ہیں, جو انہوں نے ویلاگنگ جس طرح سے یہ لوگ اپنی کرتے ہیں, ان کے رشتے میں دراڑ آنے کی بڑی وجہ کیا ان کی ویلاگنگ ہی تو نہیں ہے؟ سر مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن بڑا منہ پھٹ ہے, بدتمیز قسم کا بندہ ہے. میں رجب کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ اس کے ولاگز اٹھائیں نا تو وہ اسٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹ بات کرتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ میرے منہ سے ٹھیک نکل رہا ہے, میرے منہ سے غلط نکل رہا ہے, جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے. اسی سے پہلے نا اس کی لڑائی ہوئی تھی اس کے سالے سے, جس میں وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنی تو بہن وسانی ہے کہ نہیں وسانی ہے. تو اس کے لیے مطلب اس طرح ٹاک کر رہا ہے کہ جیسے اس کے لیے رشتہ یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. تو لیکن اس کے بعد اس نے بڑی جو ہے نا وہ احتیاط برتی, لیکن اب بھی وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب احتیاط برت رہا ہے, کیونکہ جو اس کے ساتھ معاملات خراب ہوئے ہیں وہ نہیں چاہ رہا کہ مزید میرے لیے کوئی پریشانی بنے. ظاہر سی بات ہے, وہ 6-7 مہینے اپنے گھر سے دور رہنا اور اپنے بچے سے نہ ملنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی مشکل ہوگا. لیکن اب جو ہے وہ معاملات مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا, جس طرح آپ نے سٹوری دیکھے نا, تو اس کی طرف سے یہ معاملات خراب نہیں ہوئے, اب خراب ہو رہے ہیں اس کے سالے کی طرف سے, جو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے خدا نہ خواستہ ان کا رشتہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے, تو وجہ جو ہے اس کا سالہ ہی بنے گا. اچھا ناطق, چلیں یہ تو ان کی ذرا ایک نجی معاملے کے حوالے سے ایک بات تھی, ہم نے اس کے اوپر ویلاگ نہیں کرنا تھا, لیکن کیونکہ اب یہ چیز جو ہے وہ ایک رجب بٹ کے اپنی سٹوری سے جو ہے وہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ یہاں ہو گئی ہے. رجب بٹ خود اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں, انہوں نے بڑا لمبا چوڑا یہ کامنٹ بھی کیا, ساتھ اپنے جو ان کے بردر ان لا ہیں ان کی ایک کسی خاتون کے ساتھ جو چیٹ ہے اس کا انہوں نے پوری اسکرین ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ اپنی انسٹا کی سٹوری کے اوپر لگائی, تب بھی جو ہے وہ ہم نے اس چیز کے اوپر کامنٹ کیا. اب ذرا آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں بات کرتے ہیں ناطق بھائی سے. ناطق بھائی یہ بتائیے گا کہ جو ان کے کیسز ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں جو آخری پیشی ہوئی تھی رجب بٹ کی, اس میں بتائیے گا کہ کیا سٹیٹس ہے ابھی, جو ہے وہ دوبارہ رجب بٹ کب پیش ہوگا, ضمانت کب تک کے لیے دوبارہ منظور کی گئی ہے, اور کیس جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس سائڈ کے اوپر جائے گا؟ اچھا طلب بھائی, ان کا لاہور کے اندر گیمبلنگ اپلیکیشن کا جو ڈکی پہ الزام تھا, جہاں عروب جدوئی پہ الزام تھا, وہ کیس لگا ہوا ہے. اور لاسٹ ہیئرنگ میں آپ نے دیکھا کہ اس کو جب وہ عدالت آیا تو اس کو گاڑی سے پولیس نے اٹھایا اور کندھوں پہ بٹھا کے کورٹ روم میں لے کر گئے, اور کندھوں پہ بٹھا کے گاڑی میں واپس بٹھا دیا, حاضری مکمل کروائی فل اور وہ پروٹوکول کے چلا, ساتھ. فل پروٹوکول کے ساتھ, تو وہ چلا گیا. لیکن اس بار مجھے لگتا ہے کہ شاید پروٹوکول نہ ہو, کیونکہ معاملات جو ہے نا بہتری کی طرف چلے گئے ہیں. مے بی ہو سکتا ہے پروٹوکول میں پھر آئے. تو اب یہ اس کی سماعت جو ہے عدالت نے 26 جنوری تک سماعت ملتوی کر دیا, اور 26 جنوری تک جو ہے نا عدالت نے اس کی ضمانت میں توسیع کر دیا. اب یہ 26 جنوری کو دوبارہ پیش ہوگا, اور اس سے پہلے یہ کراچی بھی جو ہے نا کراچی بار بھی جائے گا, وہاں پہ اس کا کیس لگا ہوا ہے. اور کل جو ہے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں میاں علی اشفاق صاحب بیٹھے ہیں, اس کے بعد کراچی بار کے صدر بیٹھے ہیں عامر وڑائچ صاحب, اور اس کے بعد وہ ریاض سولنگی صاحب وہ بیک پہ کھڑے ہیں. تو وہاں پہ پراپر ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ڈکی رجب کے حوالے سے تمام معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں وکلا کی جانب سے. اب صرف کیس ہے, انہوں نے کیس کی پیروی کرنی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کیسز تو ختم ہو گیا, اب جو ہے نا لوگوں کی نظریں ان کی نجی زندگی پہ چلی گئی ہیں. اگر یہ سٹوری نہ لگاتے تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات سارٹ آؤٹ جو ہے نا وہ ہو جانے تھے.
جی بالکل، جیسا کہ ابھی آپ نے ناطق ریحان کی زبانی ساری کی ساری جو ان کا جو ایک سٹوری رجب بٹ کی جانب سے لگائی گئی اس کے اوپر بھی آپ نے سارے کا سارا جو ہے وہ سنا، اور اس کے بعد جو ان کے کیسز کی اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ نے جانی. اسی کے حوالے سے تمام کے تمام جتنی بھی اپڈیٹس ہیں آپ کو ہمارے چینل کے اوپر ملتی رہیں گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.